اسیران کربلا کو چند روز کوفہ میں رکھنے کے بعد ابن زیاد نے فوج کے ہمراہ دمشق روانہ کیا۔ دمشق جاتے ہوئے یہ قافلہ ایک پہاڑ کے نیچے اترا۔ اس پہاڑ پر ایک قصبہ تھا۔ اس قصبے کے امیر کا نام عزیز بن ہارون تھا اور یہ یہودی تھا۔ رات کو حضرت شہر بانو کی لونڈی شیری نے رو کر عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو جو کچھ میرے پاس بقیہ ہے اسے بیچ کر اس پہاڑی قصبہ سے آپ کے واسطے کچھ کپڑا خرید لاؤں۔ بی بی صاحبہ نے اس کے اصرار پر اجازت دے دی۔ پس شیری پہاڑ پر گئی اور قصبہ کا دروازہ بند پا کر کھٹکھٹایا۔ امیر قصبہ عزیز بن ہارون نے خود آ کر دروازہ کھولا اور شیری کا نام لے کر پکارا۔ شیری نے سلام کیا۔ وہ تعظیم کے ساتھ شیری کو گھر لے گیا۔ شیری نے پوچھا، آپ نے میرا نام کیسے جان لیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ابھی خواب میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پریشان حال دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے فرمایا، تجھے نہیں معلوم نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند مظلومانہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ان کا سر لوگ شام کو لے جا رہے ہیں اور آج رات اس پہاڑ کے نیچے ٹھہرے ہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور مانتے ہیں؟ فرمایا، اے عزیز، وہ سچے رسول ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، ہم ان پر ایمان لائے ہیں، جو ان پر ایمان نہ لائے گا دوزخ میں جائے گا۔ میں نے عرض کی کہ مزید یقین کے لیے مجھے کچھ بتائیے، تو فرمایا، دروازہ قلعہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، ایک لونڈی شیری نام کی آ کر دروازہ بجائے گی تو اس کی ہر بات ماننا، اسی کے باعث تم مشرف با اسلام ہوگا۔ جب سر حسین کے پاس پہنچو تو ہمارا سلام کہنا، وہ جواب دیں گے۔ چنانچہ میں خواب سے چونک کر فوراً دروازہ پر آیا کہ تو نے دروازہ بجایا۔ شیری نے سارا قصہ آ کر بی بی صاحبہ کو بتایا۔ یہ قصہ سن کر سب اہل بیت حیران ہوئے۔ صبح عزیز بن ہارون یزیدی لشکر کو رشوت دے کر اہل بیت کے پاس آئے اور ہر ایک کے لیے قیمتی جوڑا لائے اور 1000 دینار امام زین العابدین کو نظر کر کے مسلمان ہو گیا۔ پھر امام کے حضور حاضر ہو کر حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا سلام عرض کیا تو سر انور نے سلام کا جواب دیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام عالی مقام کا وصال شریف کے بعد بھی فیض جاری ہے کہ ایک یہودی مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے دنیا سے تشریف لے بھی جائیں تب بھی ان کی فیوز و برکات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔